بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 12ویں جماعت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تابش دہلوی کی غزل پڑھ رہے تھے، اس کے 2 اشعار ہو چکے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 3 کریں گے۔ ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ کار تمنا، خواہش کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا۔ مختاری، آزادی، با اختیار ہونا۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اے محبوب، اپنی ہر تمنا کو پانا میرے لیے مشکل ہے، جبکہ تیرے پاس اختیار ہے اور تیرے لیے ہر کام ہی آسان ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اے خدا، میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجبور ہوں اور آسانی سے اپنی تمنا حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ تو با اختیار ہے اور تیرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اردو شاعری کا روایتی مضمون بیان کیا ہے۔ عشاق اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا و ما فیہا کا مرکز اپنا ہی محبوب دکھائی دیتا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شے ان کے محبوب کے دم سے ہے۔ شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب جو کچھ بھی چاہے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب وہ اپنی ذات پر نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سراسر مجبور پاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی بھی آرزو اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اسے پورا کر لے۔ اس کی ہر خواہش محبوب سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی تکمیل کا انحصار صرف محبوب پر ہے۔ شاعر کے لیے اپنی آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، میں کار آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ میں مجبور ہوں تجھ کو مگر ہے اختیار۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر خدا تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کر اپنی مجبوری اور خدا کے اختیار کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا، تیرے قبضے میں زمین و آسمان ہے اور تجھے ہر چیز پر مکمل اختیار حاصل ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے برعکس انسان بہت مجبور ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ تمام اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور انسان کے اختیارات بہت کم ہیں، لہٰذا اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہایت مشکل ہے۔ بلکہ ایک شاعر کے مطابق تو انسان بالکل ہی مجبور ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے، ہے ہمیں عبث بدنام کیا۔ شاعر نے ایک طرح سے موازنے کی فضا پیدا کی ہے کہ اللہ کے با اختیار ہونے اور انسان کے بے اختیار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ایک اور شاعر نے کہا، تیرے بس میں ہے سارا جہاں، میرے بس میں کوئی ہے کہاں۔ شاعر کا طرز بیان نہایت شاندار ہے۔ شعر میں مجبوری اور مختاری اور آسان اور مشکل کے الفاظ صنعت تضاد پیدا کر رہے ہیں اور صنعت لفظ و نشر سے اس میں مزید حسن پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 3۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 4۔ ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں اٹھتا۔ ہنگامہ آرا، ہنگامے اور رونق کا سبب، ساحل، کنارہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ عشق کے سمندر میں ساری رونق ہماری وجہ سے تھی، مگر جب سے ہم ڈوبے نہ کہیں طوفان اٹھتا ہے اور نہ کسی کو ساحل ملتا ہے۔ شاعر نے ایک آفاقی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شے بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنا مقام و مرتبہ
رکھتی ہے، اس لیے شاعر کا وجود بھی بیکار نہیں بلکہ دنیا کے ہنگامے اسی کے وجود سے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد اس دنیا میں جمود طاری ہو گیا، اس لیے اس کی کمی زمانے کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ بقول شاعر، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا عشق میں تمام ہنگامے اسی کی وجہ سے رہے، مگر اس کے رخصت ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ عشق کے سمندر میں کوئی طغیانی نہیں رہی اور ہر شے پر جمود طاری ہو گیا ہے۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کا دعویٰ کرنے والے تمام لوگوں میں سے صرف وہی ایک شخص تھا جو واقعتاً سچا عاشق کہلانے کا حقدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے راہ عشق میں آنے والی تمام تر مشکلات کو بڑے صبر سے برداشت کیا اور زبان پر کسی قسم کا حرف شکایت نہ لایا اور آخرکار عشق کی راہ میں ہی جان دے دی۔ چونکہ شاعر کے مر جانے کے بعد ایسا سچا عاشق کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے تمام ہنگامے ختم ہو گئے۔ بقول غالب، شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، آتا ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ شاعر ایک طرح سے دنیا کو اپنی اہمیت جتا رہا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اس کے دم قدم سے ہی دنیا کی تمام رونقیں تھیں اور دنیا عشق میں چہل پہل اسی کی وجہ سے تھی۔ اس لیے مخالفوں نے اسے راہ سے ہٹا کر بہت غلط کام کیا، کیونکہ اس جیسا عاشق اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی حوالے سے شعر ہے، سبو الٹ دیے گئے، دیے بجھا دیے گئے، جو لوگ روح بزم تھے وہی اٹھا دیے گئے، یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے، ہم ہی لٹا دیے گئے۔ شاعر نے بڑے عمدہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ شعر میں شاعرانہ تعلی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ بچوں، یہ تھا شعر نمبر 3 اور 4۔ اس کی تشریح آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کرنی ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔